بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غذاؤں کے بارے میں ذکر کر رہا تھا۔ گندم کے بعد جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے وہ ہیں چاول۔ چاول سرد، خشک اور معتدل ہوتے ہیں، کسی قدر خفیف اور لطیف ہوتے ہیں۔ جب دودھ اور چوزا کے گوشت کے ساتھ پکائے جائیں، چوزا مرغی کا چوزا، اس کے بارے میں حکماء لکھتے ہیں کہ بانگ دینے سے پہلے کا چوزا کھائیں، وہ جزو بدن بنتا ہے، قوت و طاقت کا امتزاج ہوتا ہے، اسے کھانا چاہیے۔ اور شہد اور شکر اور گھی کے ساتھ کھائے جائیں تو ان سے غذا جید پیدا ہوتی ہے، جسم لطیف اور اجزائے گوشت میں قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ترش دودھ کے ساتھ جس سے مکھن نکالا گیا ہو پکائے جائیں تو اطلاق بطن یعنی اسہال کو روکتے ہیں، پیچس لوز موشن کو روکتے ہیں۔ چاول کی کھچڑی دالیں ملا کر جو پکائی جاتی ہے وہ بھی پیٹ کے لیے بہت عمدہ اور جید غذا ہوتی ہے۔ بعض لوگ چاول کو پسند نہیں کرتے، اور خصوصاً جدید ڈاکٹر جس کے پاس بھی جائے نا، چاول اور گوشت کو کھانا بند کر دو، فلاں چیز کو کھانا بند کر دو، یہ شوگر پیدا کرتے ہیں، یہ فلاں پیدا کرتے ہیں۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ حد اعتدال سے نہ بڑھیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس کو دیکھیں، اسراف نہ کریں۔ میں ذاتی طور پر اپنی ہر ویڈیو میں یا اپنے ہر پیغام میں کہتا ہوں کہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، ہم ان کے پابند تو نہیں ہیں، لیکن عقیدت کا یہ ایک معیار ہے کہ اس بات کو رد نہ کیا جائے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، اصحاب کرام ساتھ تھے، اور جس طرح کوئی ٹرپ جاتی ہے اسکول کے بچوں کا یا ویسے ہی کسی آفس کے لوگوں کا یا گاؤں کے محلے کے لوگوں کا کسی سیاحتی مقام پہ جائیں تو وہ کھانا وغیرہ اپنا پکاتے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو مختلف اشخاص نے یعنی کہ باہمی ایک خوش رنگی خوش طبعی پیدا کرنے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کی۔ کسی نے لکڑیاں اکٹھی کی، کسی نے پانی لایا، کسی نے ہلدی لائی، کسی نے مرچ لائی، کسی نے مسالہ لایا، کسی نے کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزولی چاول میں لاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاولوں میں حصہ لیا، چاول لائے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ چاول سرد ہیں، ترد ہیں، خشک ہیں، یہ کیا نقصان کرتے ہیں، کیا نفع دیتے ہیں، قطع نظر اس کے، لیکن کھانے میں مجھے جو ہے نا چاول زیادہ پسند ہیں، ان کا جو بھی رنگ ہو، سفید ہوں یا زردہ کی صورت میں ہوں یا پلاؤ کی صورت میں ہیں یا بریانی کی شکل میں ہوں یا کھچڑی کی شکل میں ہوں۔ اور جہاں کہیں لنگر پکتے ہیں، 11ویں پکتی ہے، میلاد کے اور محرم کے اجتماعات ہوتے ہیں، نظر و نیازیں ہوتی ہیں، وہ اکثر چاول ہی پکتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک قول منقول ہے جو پڑھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور علامہ اقبال کے اشعار تو زیادہ ہی مشہور ہیں، چاہے آپ کے ہوں یا نہ ہوں، لیکن رزق کے اندر اگر برکت پیدا کرنی ہو تو چاول استعمال کرو، اور رزق کے اندر اگر تنگی محسوس کرانی ہو، تنگی پیدا کرنی ہو تو پھر بھی چاول کو استعمال کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چاول ضائع بہت ہوتے ہیں، کوئی پلیٹوں میں چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایسے ہی دھونے میں چلے جاتے ہیں، کوئی دیگیں صاف کرنے میں، کوئی برتن صاف کرنے میں چلے جاتے ہیں، تو رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس سے رزق کی تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور خیر و برکت کے لیے جو پکائے جاتے ہیں نا وہ چاول، وہ اجتماعات میں خصوصاً مختلف بزرگان دین کے آراس میں، عرسوں میں پکائے جاتے ہیں، یا 11ویں کی محفل میں یا میلاد کی محفل میں یا محرمات
جو محرم کے مہینے میں لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں اس میں پکائے جاتے ہیں۔ بہرحال جس میں پکائے جائیں، چاول کے بارے میں حکماء لکھتے ہیں کہ خفیف بھی ہیں، لطیف بھی ہیں، جزو بدن بنتے ہیں، خصوصاً جب گھی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ اور چوزے مرغ کے گوشت کے ساتھ پکائے جائیں تو بدن کو صحت مند تندرست رکھتے ہیں اور گوشت پیدا کرتے ہیں۔ باقی ہر ایک کی اپنی پسند اور ناپسند ہے، روحانیت کی طرف جائیں یا مادیت کی طرف جائیں، انسان کی اپنی سوچ اپنے ساتھ ہے، جسے وہ پسند کرتا اسے اپنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، جو بھی حال ہے۔